رات کے 12 بج رہے تھے، اس کا فون آیا۔ ہیلو، کسی نے فسفساہٹ بھرے لفظوں میں کہا۔ ہاں بولو، اس نے بھی ہولے سے کہا۔ سب تیاری ہو گئی کیا؟ صبح 4 بجے کی بس ہے۔ میں نے اپنے کپڑوں کا بیگ تو پیک کر لیا ہے، پیسے اور گہنے لینے ہیں، اپنے سب ڈاکیومنٹس بھی لینا۔ ہو سکتا ہے دونوں کو نوکری کرنی پڑے، نیا گھر سنسار جو بسانا ہے۔ اوکے، میں سب کچھ لے کر تمہیں کال کرتی ہوں۔ اس نے سب سے پہلے ماں کی الماری کھولی اور اس میں سے گہنوں کا ڈبہ نکالا۔ اپنے لیے بنوایا گیا منگل سوتر بیگ میں ڈالا، انگوٹھی اور جھمکے پہن لیے۔ چوڑیوں کا ڈبہ اٹھا کر بیگ میں ڈال رہی تھی کہ ماں کی تصویر نیچے گر پڑی۔ اسے یاد آیا، ماں کی برسوں کی اچھا تھی سونے کا چوڑا پہننے کی، مگر جب پاپا کا ایریئر ملا تو جو چوڑا بنوایا گیا وہ ماں نے یہ کہہ کر اس کے لیے سنبھال کر رکھ دیا تھا کہ جب بٹو انجینئرنگ کر کے نوکری لگ جائے گا خوب سارے بنوا لوں گی، ابھی تو تیری شادی کے لیے رکھ لیتی ہوں، میری لاڈو کتنی سندر لگے گی۔ اس نے تصویر واپس الماری میں رکھی اور چوڑا بیگ میں رکھ لیا۔ اب باری تھی نقدی کی۔ گھر میں 75,000 پڑے تھے۔ پاپا کل ہی بینک سے ایجوکیشن لون لے کر آئے تھے۔ بٹو کا IIT کا دوسرا سال چل رہا تھا۔ گھر کے روپے پیسے کا حساب اور چابی اسی کے پاس رہتی تھی۔ پاپا ہمیشہ کہتے ہیں جب یہ پیدا ہوئی اس سے پہلے میں اسٹیشن پر کولی کا کام کرتا تھا، جیسے ہی یہ پیدا ہوئی میری سرکاری نوکری لگ گئی۔ یہی میرے بھاگیہ کی دیوی ہے، میری لاڈو بیٹی۔ اس نے اپنے سبھی ڈاکیومنٹس بیگ میں رکھ لیے۔ اب اسے چیک کرنا تھا کہ گھر میں جاگ تو نہیں ہے، سب سو رہے ہیں نا۔ سب سے پہلے اس نے بٹو کے کمرے کے دروازے سے اندر جھانکا۔ بٹو ابھی تک پڑھ رہا تھا۔ اس کی کھانے کی تھالی ویسے ہی ڈھکی پڑی تھی جیسی وہ رکھ کر آئی تھی۔ اگلے کمرے میں جھانکا، ماں گہری نیند سوئی تھی دوا لے کر۔ ماں ہمیشہ کہتی ہے اس دوا میں کوئی گڑبڑ ہے جو نیند بہت آتی ہے۔ یہ موئی شوگر بھی بری بیماری ہے، لگ کر ختم ہی نہیں ہوتی۔ دروازے کی جھرری میں سے پاپا دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اپنی ورکنگ ٹیبل پر بیٹھے ویپاریوں کا بہی کھاتہ تیار کر رہے تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی انہوں نے یہ نیا کام ڈھونڈا تھا۔ پاپا کہتے ہیں کامرس پڑھا ہوں، بہی کھاتے بھولنے لگا تھا، چلو اس سے بھولوں گا بھی نہیں اور ایکسٹرا انکم بھی ہو جائے گی۔ سب اپنے کام میں ویست تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور اسے فون لگایا۔ سب راستے صاف ہیں، سب اپنے کام میں لگے ہیں، میں چپ چاپ گھر سے باہر نکلوں گی اس سے پہلے فون کر کے بتا دوں گی۔ اچھا تم نے گہنے اور پیسے لے لیے نا؟ ہاں لے لیے، تم بار بار گہنوں اور پیسوں کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا نہ لے لیے۔ ارے بابو وہ اس لیے کہ نیا گھر سنسار بسانا ہے، نئی جگہ جاتے ہی کام تھوڑے مل جائے گا، تو ہمیں گھر کے روٹین کاموں کے لیے پیسہ تو چاہیے ہی۔ میرا موبائل بھی بہت پرانا ہے، مجھے نیا موبائل بھی لینا ہے، اور پھر میں کوئی نہ کوئی نوکری پکڑ لوں گا جس سے ہم آرام سے زندگی گزاریں گے۔ سنو ایک بات پوچھوں، کیا تم میں اتنی ہمت نہیں کہ تم مجھے کما کر اپنے پیسے سے رکھ سکو، کھانا کھلا سکو؟
ایسی بات نہیں بابو، تم بن رہا نہیں جاتا، اور ہم جاتے ہی مندر میں شادی کر لیں گے، اور کام ملے گا تو آرام سے جئیں گے نا۔ سنو تم ایک کام کرو، ابھی بھاگنے کا پلان کینسل کرتے ہیں، پہلے تم کام کرو اور اتنا پیسہ کما کر اکٹھے کر لو کہ 2 مہینے تک کام نہ بھی ملے تو ہمیں بھوکوں مرنے کی نوبت نہ آئے۔ جیسے ہی تم پیسہ اکٹھا کر لو گے ہم بھاگ چلیں گے، تب تک انتظار کرو، 2 مہینے تک نہ کر پائے تو مجھے بھول جانا۔ ارے بیبی بات تو سنو میری بات۔ لڑکی نے فون کاٹ دیا۔ وہ اپنے پتا کے کمرے میں جھانک آئی، وہ ابھی بھی بہی کھاتا کر رہے تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیا بات ہے لاڈو، سوئی نہیں تم؟ پاپا ایک بات کہنی ہے۔ کہو لاڈو۔ پاپا جب تک بٹو کی پڑھائی پوری نہ ہو میں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ میری پڑھائی پوری ہو چکی ہے اور گھر میں بیکار بیٹھنے سے کیا فائدہ، گھر میں 2 روپے جڑیں گے ہی۔ اس کی بات سن کر پاپا نے لاڈو کے سر پر اسنیہ سے ہاتھ پھیرا دیا۔ پاپا بیٹی دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ دوستو اگر کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔